الرحیم الہی عظم البلا ورح القفا منکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ورمعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد للأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد الطاهرين ممكن بلند الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم والمؤمنين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به صلوات عليه وسلم. اس سردہ تحلیت اس محفل مسرت اس جشن تبریک اور اس پر حاضر تمام کاسب عطف کشکول بردار دریوزہ گرانے دہلیز سرکار حسن کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار کو اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث دسترخوان حسن کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے چہرے کی زیارت کروا کے ان کو کنزن مخفیہ کے معنی سمجھائے. نزول قرآن کا مہینہ ہے. وہ لیلۃ القدر جو تلاش کی جاتی ہے تاب راتوں میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یہ ہے. وہ قرآن صامت کے نزول کی رات ہے اور اس کے بارے میں اشتباہ ہے کہ کون سی ہے. علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ناطق کے نزول کی رات ہے. لیکن مجھے جو سامعین موجود ہیں ان کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے سونا تو اب سہری کے بعد تقریباً تو نہیں میں کہتا یقیناً سارے ہی روزہ ہیں. اور میں پہلے ایک فکرہ روزے کو کہوں. روزہ ایک حکم اور ایک اجازت کے درمیانی وقفے کو روزہ ہے. ایک
سحر کا وقت تمام ہونے سحری کا وقت تمام ہونے کے بعد حکمن حرام تو پہلے ہی حرام ہے، کچھ حلال بھی حرام ہے۔ سحری کا وقت تمام ہوتے ہی کچھ حلال بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور پھر افطار کا وقت شروع ہوتے ہی وہ حلال پھر حلال ہو جاتے ہیں۔ سحری کے بعد حکم ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں، افطار کے بعد اجازت ہے کہ کھا لو۔ سحری میں حکم ہے، افطار میں اجازت ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں سحری میں حکم ہے، افطار میں اجازت ہے۔ حکم اور اجازت میں بڑا فرق ہے۔ افطار کے وقت کھانے کا حکم نہیں، اجازت ہے۔ اگر حکم اور اجازت میں فرق آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کربلا جانا پڑے گا، جب کلیم کربلا نے چراغ بجھایا اور فرمایا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، اسے اجازت ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور جب چراغ جلا تو پوچھا گئے کیوں نہیں، تو حبیب ابن مظاہر کہنے لگے مولا آپ حکم دیتے تو ہم چلے جاتے، آپ نے اجازت دی تھی۔ یہ حکم پروفیسر صاحب کہ وہاں حکم ہے، یہاں چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ایک بات میں اور عرض کروں کہ کھانے سے روزہ باطل ہے، جیسے آپ کہتے ہیں پھوٹ، اس کے پھوٹنے کی آواز نہیں آتی، بس باطل ہو گیا روزہ، اور پھر اس کو کفارہ۔ کچھ بھی کھائیں، فتوے تو نئے نئے آ رہے ہیں، کچھ بھی کھائیں تو روزہ آپ کا باطل ہو گیا۔ دال کھائیں یا گوشت کھائیں، اور اگر گوشت آپ اپنے مومن بھائی کو تو پھر روزہ رہ جائے گا۔ ایک غیبت کا تذکرہ، نتیجہ عرض کروں گا تو کھیل اٹھیں گے۔ غیبت کریں گے آپ تو روزہ پہلے غیبت سمجھ لیں، غیبت ہے کیا؟ وہ عیب جو مومن میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو مومن میں ہے اس کا تذکرہ بات نہیں کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور جو عیب نہیں ہے اس کا ذکر کرنا، منسوب کرنا، وہ تہمت، وہ غیبت نہیں ہے۔ یعنی وہ عیب جو مومن میں پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے، اور مومن کی کسی فضیلت کا جو اس میں ہے اس کا انکار کرنا یہ بھی غیبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی فضیلت کا انکار کیا جائے تو روزہ نہیں رہتا، اور اگر امیر المومنین کے فضائل کا انکار کر دیا جائے تو پھر بھی آپ سمجھیں کہ آپ روزے سے ہیں نہیں۔ اس کے بہت شکریہ۔ نزول قرآن کے مہینے میں کیونکہ اس میں قرآن ناطق کا بھی نزول 15 رمضان میرے مولا حسن کی آمد، یہ جو آپ بعثت کی آمد ہے، ظہور ہے، ولادت ہے، اس میں نہ پڑھو۔ اور اگر کسی بندے کو نزول کہنے پہ اعتراض ہے میں اس کے اعتراض رد کر دیتا ہوں۔ جیسے نزول کہنے پہ لفظ نزول پہ اعتراض ہے اس کی رد کر دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی دلیل ہو تو لے آئے۔ جب علی اللہ پڑھنے والوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس پہ 5ویں تکبیر میں آپ کہتے ہیں اللہم اِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ نَازَلَ بِكَ، یہ تیری طرف نازل ہوئے
کرتے ہیں اور کہتے ہیں ولادت کو ہم ولادت کہتے ہیں اگر تمہارے ذہنوں میں تمہاری اپنی ولادت نہ ہو، تمہارے ذہنوں میں تمہاری اپنی ولادت ہے اور تم لفظ ولادت کی نسبت کے معنی نہیں سمجھتے، اگر لفظ ولادت عیسیٰ سے منسوب ہو تو معنی اور ہیں، کیونکہ عیسیٰ کی ماں مریم ہے اور وہ بتول ہے اور بغیر والد کے ولادت ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بغیر والد بھی نہیں اور ولادت بھی ہے، تیرے ذہن میں اپنی ولادت ہے اس لیے تو ادھر ولادت منسوب کرتا ہے، اور جس نے خود پر ان کا قیاس کر لیا جیسے میں آیا ہوں ویسے وہ بھی آئیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا آنا تو کسی مقدس مقام پر بھی ممکن نہیں، اور ان کا آنا کیسا ہے کہ وہ قبلہ کے قبلہ بن کر قبلہ میں آتے، وہ قبلہ کے قبلہ بن کر قبلہ میں آتے ہیں۔ تو آیت پڑھی اس کا ترجمہ عرض کریں اور چند فکرے اس کے ذہن میں، اور پھر آپ کو سلام حاضری قبول فرمائیے گا۔ مالک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی، اے ایمان والو وآمنوا بالرسول، اور پھر رسول پر ایمان، تقوی اختیار کرو اور پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ تقوی پہلے سمجھ لیں تقوی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تقوی یہ ہے کہ گھروں میں دروازے کے رستے آؤ، دروازہ چھوڑ دیا کسی کے گھر کا دیوار پھلانگ لی تو پھر تقوی نہیں۔ امام بارگاہ میں کوئی مجلس سننے کے لیے دیوار پھلانگ کے آئے تو متقی نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ دیوار پھلانگ رہا تو آپ اسے پوچھیں تو کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے پہلے تھانے چلو پھر تمہیں نماز پڑھوا لیں گے، تم تو دیوار پھلانگ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو گھر چھوڑ دیں نا وہ متقی نہیں۔ تو پہلے سمجھو رسول نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا مطلب اللہ فرما رہا ہے پہلے علی کے پاس آؤ پھر نبی پر ایمان لاؤ، پہلے دروازے پہ آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وآمنوا برسولہ، پھر رسول پر ایمان لاؤ، تو پھر ملے گا کیا یؤتکم کفلین من رحمتہ، پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کروں۔ کس کے؟ رحمت کے، بولو دو حصے عطا کروں۔ یہ رحمت کون سی؟ یہ بارش والی رحمت نہیں، توجہ، کیونکہ زیادہ ہو جائے تو پھر رحمت نہیں رہتی۔ بارش زیادہ ہو جائے تو پھر بندے اسے رحمت نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ رحمت ہے یا نہیں۔ پھر بندے کہتے ہیں رحمت ہو گئی، زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشان ہو جاتا۔ تو یہ بارش والی رحمت نہیں ہے، بارش بھی اس لیے رحمت ہے کہ جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اس کے صدقے میں۔ اچھا یہ اولاد والی نعمت بھی نہیں، رحمت بھی نہیں ہے۔ اگر بندے سمجھیں کہ اولاد رحمت ہے تو یاد رہے کہ اگر اولاد ولایت والی ہو تو پھر رحمت ہے، اگر علی کی دشمن ہو تو پھر لعنت ہے۔ میں تو سامنے آپ کے بات کر رہا ہوں بھائی، نمبر سے پوری دیانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ رحمت نہیں، تو پہلے وہ رحمت ڈھونڈ رہے ہیں جس کے دو حصے اللہ عطا کرے۔ مالک اپنی رحمت کا بتا رہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، وہ جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے وہ رحمت کون سی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ رحمت میرے سردار ہے، سرکار رسالت بنا ہے۔ مالک فرما رہا ہے پھر میں اس رحمت کے دو حصے عطا کروں۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک کے دو حصے عطا کروں۔ وہ رسول پاک کے دو حصے کون سے ہیں؟ تو پہلے رسول پاک کی حیات طیبہ کو سمجھیں کہ رسول کی زندگی کے کتنے حصے ہیں۔ رسول کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام ہے ہم،
ایک حصے کا نام ہے جہاد، نہیں سمجھ آئی تو ایک حصے کا نام ہے حدیبیہ کا قلم، ایک حصے کا نام ہے خیبر کا علم، اور آسان کر دیا نا، ایک حصے کا نام ہے حدیبیہ کا قلم، ایک حصے کا نام ہے خیبر کا علم۔ اور بندے سمجھ رہے تھے کہ رسول کی وراثت بٹے گی تو کسی کو علم دے دیں گے، کسی کو قلم دے دیں گے، مگر پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا علم۔ یہ آپ سلامت نے بڑا اچھا جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا۔ اور یہ میراث مل گئی میرے مولا امین، علی کے پاس ہی قلم، علی کے پاس ہی علم، پھر علی نے یہ وراثت بانٹی تو قلم حسن کو ملا۔ شاباش، میرے بات پہنچ گئی، قلم حسن کو ملا۔ ایک فکرہ کہوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ جشن میں کون کون ہے۔ قلم حسن کو ملا، علم حسین کو ملا، اور جو قلم حسن کو ملا ہے وہ بلند اتنا ہے کہ اس پہ عباس کپڑا لگا دے تو علم بن جائے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، وہ قلم بلند اتنا ہے، وہ قلم صرف بے توجہ میرے مولا حسن کے پاس سے قلم۔ اب رہی یہ بات کہ مولا حسن آئے کیسے، تو یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، یہ میرے شعور سے بالا بات، یہ کثرت تطہیر کے اندر کی بات۔ مورخ نے کہا ہے کہ ماں نے ظہر اکیلے پڑھی تھی، عصر ماں اور بیٹے دونوں نے مل کے پڑھی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا، مجھے نہیں معلوم کہ جب مصطفیٰ کی بیٹی مصلی پہ ہوتی تھی تو بطول نماز پڑھتی تھی یا نماز بطول کو پڑھتی تھی۔ مولا حسن تشریف لے آئے، مولا حسن امیر تشریف لے توجہ، اور پھر حسن صحن میں چلنے لگے۔ حسن سارے بولو، میں فکر کرتا ہوں، صحن میں چلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بطول کے گھر کا صحن کون سا؟ بطول کے بچے وہاں پاؤں رکھ کے چلتے تھے جہاں مدینے کے نمازی زمینیں رکھتے تھے۔ آپ نے غور نہیں کرنا، بطول کے بچے وہاں قدم رکھ کے چلتے تھے جہاں مدینے کے نمازی زمینیں رکھتے تھے۔ بندے سمجھتے ہیں صرف حسین بادشاہی پشت رسول پہ بیٹھتے، نا 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 نا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کفلین، آپ نے سنا یہ تصنیع کسی، کفلین تصنیع کسی، جیسے حرمین، دو حرم، آپ جاتے ہیں کربلا تو کہتے ہیں بین الحرمین، یعنی دو حرم برابر ہوں تو حرمین ہیں۔ میرا سلام ہے، برابر ہوں تو حرمین ہیں۔ سبتین، دو بیٹے برابر ہیں تو سبتین، سبتین دو سبت، حرمین دو حرم، کفلین دو کفل، حسنین دو حسن۔ آپ نے غور نہیں کرنا، حسنین دو حسن ہیں، دونوں حسن۔ لطف لیجئے گا 15 رمضان اس فکرے کا، ہیں دونوں حسن، لیکن حسین کے نام کے نیچے جو دو نقطے ہیں وہ حسن کے احترام میں۔ حسین بعد میں پشت رسول پہ بیٹھے،
حسین جس کے پیچھے دین چلتا ہے وہ حسن کے پیچھے چلتا ہے. اس کے قائد کا نام حسن ہے. تو حسین بعد میں پوچھتے رسول کو, پہلے حسن جائیے بہار پڑھ لیں. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے, یعنی نماز پڑھ رہی تھی. میں بالکل نہیں جگاؤں گا اگر کوئی روزے دار افطار کی نکاحت کی وجہ سے سو گیا ہے تو عبادت نہیں. روزے دار کا تو سونا بھی عبادت, اور پھر آپ بیٹھے بھی یہاں ہیں, یہاں سانس لینا بھی عبادت. ایسی نماز میں بیٹھا ہوں, بالکل نہیں جگاؤں گا. اگر کسی کے پہلو میں کوئی سویا ہوا اسے سویا رہنے دی. عبادت میں تو ہے نا, درشن میں تو ہے, مولا کا ذکر تو ہے نا, روح تو ذکر میں ہے. نماز پڑھ رہی, مسجد نبوی, رسول نماز پڑھ رہے اور رسول سجدے میں, رسول رکوع میں, سجدے میں نہیں رکوع میں. تو اس گھر کا دروازہ کھل گیا. جس گھر کا دروازہ اپنے گھر کے اندر کھلتا ہے, جس گھر کا دروازہ اپنے گھر کے اندر کھلتا ہے, یعنی اللہ کے گھر کے حقوق ملکیت بطول کے پاس. اللہ کے گھر کے حقوق ملکیت بطول کے پاس اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے. رسول سجدے میں, رسول رکوع میں, رکوع میں رسول صلوات پڑھیے بابا. رسول رکوع میں ہے کہ حسن بادشاہ کا پہلا قدم مسجد کے اندر, مسجد کے اندر آگے رسول رکوع میں چلے گئے. رسول نے پہلی بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, حسن نے پہلا قدم. رسول نے دوسری بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, حسن نے دوسرا قدم. رسول نے تیسری بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, حسن نے تیسرا قدم. اب یہ نماز بھی باجماعت تھی, پیچھے بندے رکوع میں تھے, پیچھے بندے رکوع میں تھے. حسن نے چوتھا قدم اٹھایا, رسول نے پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اب زیادہ سے زیادہ تو 3 بار ہی پڑھ رہے ہیں. اب 70 قدم کا فاصلہ ہے دروازے سے رسول پر. حسن قدم اٹھانے, رسول پڑھنے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. میں فکرہ کہہ رہا ہوں, جس بندے کی آواز آپ بھی بلند نہ ہوگی وہ اس کو روزہ زیادہ لگے گا. یہی کیسا, بس یہ ایک فکرہ سن لیں. رسول پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, حسن قدم اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رسول تسبیح نہیں پڑھ رہے, حسن سے کہہ رہے ہیں اور قریب آ. تسبیح نہیں پڑھ رہا, مولا حسن سے کہہ رہے اردو منی اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. اتنے قریب آ گئے حسن کہ رسول حسن ساتھ کھڑے, اب پشت پہ نہیں بیٹھے. حسن امیر نے کیا کیا, آپ کی باہیں اٹھائی, نانا کی گلے میں ڈالی. جنہوں نے جشن کا لطف لینا وہ اسی فکرے کو سن لیں. حسن نے باہیں اٹھائی, نانا کے گلے میں ڈال دی. اب آپ کا نواسا کبھی رکوع کی حالت میں آ کے آپ کے گلے میں باہیں ڈالے تو پھر میں آپ سے تاثرات پوچھوں کہ آپ گلا چھڑواتے ہیں, باہیں چھڑواتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ لیکن رسول نے کیا کیا, رسول کیا کر رہے تھے؟ رسول نے تصویر نہیں چھوڑی, باہیں نہیں چھڑوائی, گردن نہیں چھڑوائی. رسول کیا کر رہے تھے, ایک بار حسن کا منہ چومتے, پھر پڑھتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سارے حسن چومتے, پھر پڑھتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. نہیں فکرہ میں اس سے اگلا کہوں گا, اگر آپ برداشت کر سکے تو رسول سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے حسن کا منہ چوم کے بتاتے تسبیح کا مطلب کیا ہے. جو میں تسبیح کر رہا ہوں اس تسبیح کا معنی کیا ہے. بڑی مہربانی, آپ نے بڑا اچھا سنا. حسن بھی رسول کی نماز میں شامل ہوتے رہے اور رسول بتاتے رہے کہ اگر اللہ نے مجھے آپ کہا
نام کبھی حسن ہوتا، میری والد کا نام کبھی حسین ہوتا، اور رسول مسلسل بتاتے رہے، اور یہی شہزادے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے، تیرا دشمن بے نام رہے، تیرا دشمن بے نشان رہے، ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے، وہ بے نام ہے، وہ بے نشان ہے، مطلب دشمنی مصطفیٰ سے۔ تو گھر میں جتنے بھی بچے ہوں احتیاط واجب ہے، کسی کو اپنا نہیں سمجھنا۔ اگر دشمنی مصطفیٰ سے تو پہلے سن لیں کہ رسول کی دشمنی ہے کیا، رسول سے دشمنی کیا ہے۔ بھئی ابو ذر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ لوگ جو بدر میں آئے تھے، بعد میں کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے، اوحد میں آنے والے بعد میں ایمان لے، تو پھر آپ کے دشمن کون سے؟ فرمایا پھر پوچھو، میں بتاؤں میرا دشمن کون ہے؟ ابو ذر نے پھر پوچھا سرکار آپ کا دشمن کون سے؟ فرمایا پھر پوچھو، میں تمہیں بتاؤں میرا دشمن کون سے؟ گویا رسول کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو ذر پوچھتے رہے کہ ولایت پناہ امین بادشاہ کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا، رسول آواز دے کے کہتے ہیں جو اس کی ولایت کا منکر ہے وہی میرا دشمن ہے۔ اس کے معنی میں اور آپ کیا سمجھیں؟ معنی تو امام سمجھیں، جیسے ربی مولا سمجھیں، ویسے کون سمجھیں؟ معنی تو امام ہی سمجھیں۔ مولا کسی دربار میں، خوشی کے موقع پہ میں اس دربار کا نام نہیں، مولا کسی دربار میں تھے، مسجد پہ تشریف فرما تھے، مسجد پہ صلوات پڑھیے بابا، کوئی بات نہیں ہے، یہاں مقصود بھی آتے ہیں، یہاں سارے آپ نہ پوچھیں اس سے، آپ کیوں چھیڑتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کے سوال، آپ متوجہ جیسے امام سمجھائیں گے آپ تک کے مولا دربار میں مسجد پہ بیٹھے، توجہ فرمائیے، ایک بندہ بزم سے اور اٹھ کے کہنے لگا حسن ذرا اپنا تعارف کرو، حسن ذرا اپنا تعارف کرو۔ مولا نے فرمایا میں تعارف کرواتا ہوں، پہلے تو اپنا نام میرا وعدہ رہا، میں تمہیں پورا تعارف کرواؤں گا، پہلے تو اپنا نام، میرے بچے، میرے عزیز اور میرے بھائی، آپ میری طرف کو ہے جشن لیکن ہے ذکر پہلے تو اپنا نام بتا۔ اس نے اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے کہا فلاں بن فلاں۔ مولا نے فرمایا میں عادل باپ کا عادل بیٹا ہوں، تو نشیب میں کھڑا ہے، باہر تیری بات سارے نہیں سن رہے، ذرا یہاں بلندی پہ آ، یہاں آگے بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ بلندی پہ آ گیا، اس نے کہا جی میرا نام، پھر ذرا آ کر کے کہا فلاں بن فلاں، غرور سے کہا۔ مولا نے فرمایا ذرا ایک بار پھر بتا دیں، اس نے پھر کہا فلاں بن فلاں، مولا کے ہونٹوں پہ تبسم آتا گیا، اس نے پھر کہا فلاں بن فلاں، مولا نے فرمایا یہ فلاں تو تیرا نام ہو گیا، بن فلاں یہ تیرے باپ کا نام ہو گیا، یہ تیرا باپ وہ نہیں ہے جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا؟ کہنے لگا جی وہی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جی کیا پڑھوں قرآن؟ مولا نے فرمایا قرآن کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، جو تمہیں بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے، قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا؟ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا؟ اس کے بعد تیرا تعارف
جس کے اسم کے وظیفے سے نوح کی کشتی کنارے پہ پہنچ گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے داؤد کو ملین الحدید بنا دیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اسم کے وظیفے سے ابراہیم پہ نار گلزار بن گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نام لینے سے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی. میں اس مستور کا بیٹا ہوں جس کے اسم کے وظیفے سے مریم بتول بن گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے وفاداری کے صلے میں تختے سے اٹھا کے عیسیٰ کو تخت پہ بٹھایا گیا. اور میں نے فرمایا اگر نہیں سمجھا تو سن, میں اس کا بیٹا ہوں جو یتیموں کو گود میں لے تو نبی بنتے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دعوت العشیرہ میں اٹھ کے نصرت رسالت کی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں جو ہجرت کی رات کو خطر بستر پہ سویا تھا. اور فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو اتری ہوئی تلوار کا مالک ہے. اور فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق قبول کرنے والوں کو خندق میں ہی دفن کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کے اللہ کی ولایت کا اعلان کرتا ہے. اور فرماتے ہیں اگر سمجھا ہے تو سمجھا ہے, اگر نہیں سمجھا تو جان لو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے باہر تھا. اور سمجھ رہا تھا بہت زیادہ موچی ہے. مولا نے فرمایا کہ اٹھا لے. حاکم نے کہا میری اتنی دولت آپ کے جوتے کی قیمت. فرمایا نہیں یہ میرے جوتے کی قیمت نہیں, وہ ابھی بتاتا ہوں. فرمایا موچی کاغذ قلم لا. اس نے کاغذ قلم لایا, مولا نے لکھا, لکھ کے تحریر اس کے حوالے کی. حاکم نے کہا مجھے نہیں پڑھوا. مولا نے فرمایا اب ہے میرے جوتے کی قیمت, وہ تو صدقہ تھا جوتے کا. جب تحریر پڑھی تو لکھا تھا جنت میں ہمارے ساتھ محل. جنت میں وہ جوتے کی قیمت نہیں, وہ صدقہ ہے جو ہم نے خیرات کر. جوتے کی قیمت ہے. اور کچھ بندوں نے مولا حسن کی شجاعت بندے سمجھتے ہیں کہ مولا حسن کوئی تصور بنا. مولا حسن بڑے امن پسند تھے. تو میں ان واعظین سے, ان خطباء سے, ان محدثین سے پوچھتا ہوں کہ حسن امن پسند تھے, حسین بھئی آپ کہتے ہیں حسن امن پسند تھے, عقل کرو. آپ کہتے ہیں کہ حسن نے شروع کی, حسین نے جنگ کی, فکرے کی بانٹ درست کر, حسن سے شروع کی گئی. حسن سے شروع کی گئی, حسین سے جنگ کی گئی. اور اگر کوئی اس فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے سمجھا دیتا ہوں. حجر بن عدی نے میرے مولا حسن سے کہا مولا ہم کمزور ہیں. فرمایا نہیں. مولا ہمارے پاس طاقت کم ہے. فرمایا نہیں. کہنے لگے مولا پھر لڑتے کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا ہو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو جب میں لڑوں گا نا تو پھر یقیناً ہم جیتے. جب میں لڑوں گا تو پھر یقیناً ہم جیتے, پھر ہمارے مخالف مارے جائیں, قتل ہو جائیں گے. تو پھر جانتے ہیں ان کے قتل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اہل نماز تھے, اہل قبلہ تھے, حسن نے نمازی مار دیے, حسن نے زکوٰۃ دینے والے مار دیے, حسن نے حج کرنے والے مار دیے. تو حجر بن عدی کہنے لگے پھر انتظار کب تک کرنا ہے؟ مولا نے فرمایا جب تک ہمارے دشمنوں کی نسلوں میں چھپا ہوا یزید باہر نہیں, دشمنوں کی نسلوں میں چھپا ہوا یزید
مقدمہ مولا حسن کا تھا، وہی مقدمہ میرے مولا حسین کا۔ پھر میں نوجوانوں کی ایک غلط فہمی ہوں کہ حسن بڑے امیر تھے۔ میرے محترم حسن بھی اسی باپ کے ہی بیٹے، حسین بھی اسی باپ کے ہی، حسن بھی خدیجہ کے نواسے، حسین بھی شہزادی کے ہی نواسے۔ پھر آپ کو مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ حسن بھی اتنی امیر ہے، حسین بھی اتنی امیر ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی داستان کھڑی گئی، وہ لکھ دی گئی، پھر لوگ اس پہ ایمان لے آئے کہ بندہ آیا تو ایک مزدور تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا کھانے کا وقت ہے، تو وہ لقمہ ایک منہ میں ڈالتا تھا، ایک تھیلے میں ڈالتا تھا، تو پوچھا یہ تھیلے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو اس نے کہا اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ یہودی کے بعد کا مزدور ثابت کرنے کس کو؟ مولا امین کو۔ اچھا میرا سوال یہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی تل ملاتا ہے تو تل ملا اٹھے، مزدوری کرنا بری بات نہیں، یہ سنت ہے، مولا کا حکم ہے۔ لیکن ایک بات کا ایک سوال کر رہا ہوں، رسالت مآب کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کی، جناب عبدالمطلب، جناب ہاشم نے کسی کی ملازم کی، جناب عبد مناف نے، جناب لوہی نے، جناب عامر نے، جناب فہد نے، جناب مالک نے، جناب نظر نے، جناب کنانہ نے، جناب مدرکہ نے کسی کی مزدوری کی ہے؟ نہیں کی تو پھر ذرا نیچے آ جاؤ۔ مولا علی کے بیٹے مولا حسن نے کسی کی ملازمت کی؟ مولا حسین نے کی؟ اتنے مصائب کے باوجود مولا سجاد نے کی، مولا باقر نے کی، مولا جعفر نے کی، مولا کاظم نے کی، مولا مرزا نے کی، مولا تقی نے کی، مولا نقی نے کی، مولا عسکری نے کی، اور بارہویں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا پہلوں میں سے بھی کسی نے نہیں کی، یا آخری میں سے بھی کسی نے کی، تو پھر مولا علی ہی مزدور کیوں؟ لکھا ہے لیکن میں اس کا تجزیہ بھی کرتا ہوں، میں اس کی تحلیل بھی کرتا ہوں۔ وجہ میں بتا دیتا ہوں، شمول یہودی کے بعد کا مزدور کہتے ہیں۔ وجہ پتہ کیا؟ مدینے میں کھجوروں پہ بیماری آ گئی تھی، ہو نہیں رہی تھی کھجوریں، اور یہ جو شمول تھا نا، یہ مدینے میں جب بزم سکتی تھی تو کہتا تھا حق مسلمانوں نے بطول کو نہیں دیا، حق بطول کا تھا۔ تو مولا حسن نے مولا امین سے کہا ہے یہودی صداقت ہماری ماں کی مانتا ہے، مولا نے فرمایا اس کے بعد میں مٹی میں کھودوں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس کی کھجوریں پھل کیسے دیتی ہیں۔ یہ معجزہ ہے میرے مولا علی کا، جسے ملازمت بنا کے پیش کر دیا گیا۔ دسترخوان اس گھر کی ویسے ہی وراثت ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، یہ جو ساری دنیا کھا رہی ہے یہ سارا دسترخوان ہی ہے، اور وہ رزق نہیں کسی کا روکتے، رزق انہوں نے شبر کا بھی بند نہیں کیا، نہ رزق وہ کسی کا بند نہیں کرتے، پتہ تب چلے جب کسی کو رزق کے معرفت مل جائے، پھر پتہ چلے کہ قریب کون کتنا، ظاہری دولت سے نہیں پتہ چلتا کون کتنا قریب ہے۔ لیکن آپ دسترخوان سجایا کریں، کافی دیر بیٹھ لیا، کافی دیر جشن آپ نے سن لیا، وہ دسترخوان ہی آپ کو سناؤ، مولا حسن کا دسترخوان ہے، اس پہ آپ بیٹھا کریں، اپنی توفیق کے مطابق بچھایا کریں، اور مولا کو دعوت دیا کریں تو مولا تشریف لائیں گے، اور جب مولا آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے۔ بتاؤں دسترخوان پہ کون کون آتا ہے؟ یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ ہو گیا دشت ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، اور اس پہ صرف قورمہ نہیں ہے، اس پہ صرف بریانی نہیں، بتاؤ اس دسترخوان پہ کیا ہے؟ یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعلیل بھی ہے، دیکھو ایک شاعر اسماعیل بھی ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، اور بتاؤ اس دسترخوان سے ملتا کیا کیا ہے؟
قافیہ دیکھیے گا، قافیہ جو شاعری سمجھ جائے وہ قافیہ دیکھیں. خیرات حسن بے حد دیں گے، خیرات حسن بے حد دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے. خیرات حسن بے حد دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے. یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو خال و خد دیں گے. یہ دسترخوان حسن کا ہے. بس آخری 4 مصرے اور سلام آپ کو. یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا. بولو یہ دسترخوان حسن کا ہے. بتاؤں کون کون ہے اس پہ؟ پیغمبر اور صحابی ہیں، پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں. بتاؤں کون کون ہے؟ پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں. سکیلال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی. ماشاءاللہ. دعا کریں کریم اللہ رحیم اللہ مالک اللہ اس جشن کے صدقے میں بانیان